نظریہ اور عملیہ. تو نظریہ کی 3 بڑی قسمیں ہیں، طبعیہ، ریاضیہ اور الہیہ. جیسے آپ تقسیم پڑھتے ہیں کہ بھئی جو اپنے وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادہ کے محتاج، کسی میں مادہ کے محتاج نہیں، ذہنی میں مادہ کے محتاج نہیں، خارجی میں مادہ کے محتاج، دونوں میں مادہ کے محتاج تو طبعیہ، کسی میں مادہ کے محتاج نہیں تو الہیہ، اور ذہن میں مادہ کے محتاج نہیں، خارجی میں مادہ کے محتاج تو ریاضیہ. بات سمجھے؟ یہ جو طبعیہ اور الہیہ ہیں ان کے اکثر مسائل انہوں نے ڈال لی علم کلام میں. رہ گئی حکمت ریاضیہ. حکمت ریاضیہ کو انہوں نے بالکل نہیں چھوا، کہتے نہیں وخاضوا فی الریاضیات، ریاضیات میں بھی داخل ہوئے. بات سمجھے نہیں؟ یعنی یہ اس ترتیب میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو طبعیات اور الہیات کے مباحث ہیں وہ کثرت کے ساتھ کیا بنے، وہ حصہ بنے فلسفہ کا، وہ علم کلام کا، برخلاف کس کے؟ برخلاف ریاضیات کے. اس میں داخل ہوئے لیکن مباحث قلیلہ، اور یہ ایسے یہ واقعے کے مطابق ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ یہاں تک کہ قریب ہے نہ ممتاز ہو علم کلام فلسفہ سے، ممتاز ہی نہ ہو. کب؟ اگر نہ اشتمال ہو علم کلام کا سمعیات پر. ہاں، اگر یہ سمعیات پر مشتمل نہ ہوتا تو ابھی ممتاز ہی نہ ہو پاتا، لیکن سمعیات پر مشتمل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کلام ہے اور یہ فلسفہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ آپ شرح مواقف کو اٹھا کر دیکھ لیں تو شرح مواقف میں جس انداز میں دلائل جو ابحاث ہیں، جو مباحث ہیں، تو آگے چل کے سمعیات کا جو بیان آتا ہے وہ اس میں تو پھر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ علم کلام ہے، ورنہ ابتدا میں کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ علم کلام ہے، یہ فلسفہ ہے. سمجھے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. اگر اشتمال نہ ہوتا سمعیات پر، اس کا سمعیات پر، اور یہ کلام ہے متاخرین کی. بات ہے اس میں؟ جی. وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته عقائد الإسلامية وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وبراهين الحجج القطعية المؤيدة أكثر بالأدلة السمعية. بس خلاصہ گفتگو یعنی چاہے کلام متاخرین ہو چاہے کلام قدماء ہو، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہوا اشرف العلوم. کیا؟ یہ علم کلام چاہے کلام قدماء ہو، کلام متاخرین ہو، یہ اشرف العلوم ہے. سارے علوم سے اشرف ہے، سارے علوم پر شرف والا ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ علوم پر جو شرف ہے اس کا، اس کی چند چیزیں انہوں نے بیان کی. نمبر 1، احکام شرعیہ کی یہ بنیاد ہے. نمبر 2، علوم دینیہ کا یہ رئیس ہے. نمبر 3، اس کی معلومات، کیونکہ جو علم کی فضیلت ہے معلوم کی فضیلت سے بھی ہوتی ہے. معلوم افضل تو علم افضل، ٹھیک ہے نا؟ اس کی معلومات کیا ہیں؟ وہ عقائد اسلامیہ ہیں. 3، اس کی غایت کیا ہے؟ وہ سعادات دینیہ اور سعادات دنیاویہ، ان کا حصول ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، اس کی جو براہین ہیں وہ حجج قطعی ہیں. دیکھیں جو دلائل ہیں ان کے ظنی ہونے سے اور ان کے قطعی ہونے سے بھی علم پر فرق پڑتا ہے. وہ علم جو ظنی ہے اور وہ علم جو قطعی ہے، وہ علم جس کے دلائل قطعی ہیں وہ راجح ہے اس پر جس کے دلائل ظنی ہیں. بات سمجھے؟ یہ 5 امور انہوں نے بیان کیے، اشرف العلوم ہونے کی 5 دلائل پیش کیے انہوں نے. بات ہے ہی ذہن میں؟ اور یہ جو 5 دلائل ہیں، یہ جو 5 امور ہیں، یہ من حیث الاجتماع کسی اور علم میں آپ کو نہیں ملیں گے. 1 2 3 تو آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن یہ 5 کے 5 امور کسی اور علم کا ہوں، صرف ہے، نحو ہے، حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کسی علم کے اندر یہ 5 امور جمع ہوں، یہ جمع نہیں ہوتے. یہ 5 جو اسباب ہیں
یہ اسی کے اندر پائے جا رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس کے اشرف العلوم ہونے کی. یہ والے جو جملے میں نے کہے یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ بھئی ان میں سے بعض وہ ہیں جو کسی اور میں پائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بعض اسباب کسی اور علم میں بھی ہیں یا بعض اسباب کسی اور علم میں بھی ہیں تو پھر وہ بھی بن جائے گا کہ اشرف العلوم بن جائے گا. تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر اس کو اشرف العلوم ان 5 امور کے اجتماع کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ان 5 امور کے اجتماع کی وجہ سے اسے اشرف العلوم کہا جا رہا ہے. یہ کسی ایک کی وجہ سے نہیں. یہ 5 امور جو من حیث المجموع ہے کسی اور میں نہیں ہے, انہی میں ہے. بات آئی آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا جی. خلاصہ گفتگو یہ ہے, معنی نہیں کیجیے گا کیونکہ ریکارڈ ہو جائے گی. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وہ کیا علم کلام اشرف العلوم ہے. کیوں؟ بس سبب ہونے اس کے احکام شرعیہ کی بنیاد. احکام شرعیہ الامور المبینہ فی الفقہ فی فروع الفقہ. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی بنیاد ہے. اس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے, ہوئی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور علوم دینیہ کا رئیس, علوم دینیہ شمار ہوتے ہیں علم کلام ہے, علم تفسیر ہے, علم حدیث ہے, ٹھیک ہے, اصول فقہ ہے, فروع فقہ ہے اور تصوف. یہ 6 علوم ہیں جنہیں علوم دینیہ کہا جاتا ہے. کلام, تفسیر, حدیث, اصول فقہ اور تصوف. بات سمجھے؟ یہ 6 علوم ہو گئے علوم دینیہ. ان کا رئیس کیا ہے؟ یہ علم کلام. ان کا رئیس کیا ہے؟ دلیل وہ پہلے گزر چکی ہے. یہ اما بعد میں جو بات ہوئی تھی ان الاحکام الشرعیہ وغیرہ, وہاں سے وہاں پر یہ بات گزر چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور علوم دینیہ کا رئیس ہے. یہ 2 وجہ ہو گئی ہیں. تیسری وجہ وَقَوْنِ مَعْلُومَاتِهِ الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةَ. ذہن میں رکھیں کہ اصول فقہ کو لے لیں آپ, فقہ کو آپ لے لیں, تصوف کو آپ لے لیں. ان کے جو معلومات ہیں یعنی یہ آتے ہیں حکمت عملیہ میں. حکمت کہیں یا یوں کہ یہ ان امور میں سے ہیں کہ جو عملی اور فری کہلائیں گے. فقہ ہے, تصوف ہے, یہ عملی اور فری کہلائیں گے. ٹھیک ہے. عملیہ اور فرعیہ کے لیے یہ ہیں اساسیہ اور اصلیہ. یہ بات پہلے گزری ہے. یہ اساسیہ اور اصلیہ جو عقائد ہیں. بات ہے ذہن میں, توجہ رکھیں. پھر جو عقائد ہیں, ایک عقائد ہیں جو الہیات میں فلاسفہ بیان کرتے ہیں, وہ عقائد اسلامیہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی عقائد اعمال سے اعلیٰ. پھر عقائد 2 طرح کے, اسلامی اور غیر اسلامیہ. ٹھیک ہے. تو عقائد اسلامیہ دیگر عقائد سے اعلیٰ. یہ اسلامیہ کی اس کے ساتھ قید اسی لیے لگائی ہے وَقَوْنِ مَعْلُومَاتِهِ الْعَقَائِدَ. یہ کہتے تو ذہن میں یہ بات آتی بھئی عقائد تو وہ الہیات میں بھی سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حکمت نظریے کے اندر بھی سکھائے جاتے ہیں, فلسفہ سکھاتے ہیں. تو پھر فلسفہ بھی اشرف العلوم بن جائے گا جی. تو اس کا ایک جواب ہو سکتا تھا جو ابھی میں نے دیا کہ بھئی یہاں پر اس کو اشرف العلوم من امور 5 کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. اگر ایک بات فلسفہ کے اندر موجود ہے, الہیات کے اندر موجود ہے, تو ایک بات کے پائے جانے سے یہ اشرف العلوم نہیں بنے گا. یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ العقائد الاسلامیہ تھا. اس کا جو معلوم ہے مطلق عقائد نہیں ہے, عقائد اسلامیہ ہیں. بات ہے یہ ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہونے اس کی معلومات کے عقائد اسلامیہ. ٹھیک ہے. تو علم کی فضیلت اس کی معلومات کی فضیلت سے ہوتی ہے, علم کی فضیلت تو اس کی غایت کی فضیلت سے بھی ہوتی ہے. اور اس کی غایت کیا ہے؟ الفوز بالسعادات الدینیہ والدنیویہ. دینی دنیاوی کامیابیاں اس سے حاصل ہوتی ہے. بولو اس سے بہتر کون سا علم ہوگا؟ تو جو ہے معنی کرے. اور اس کی غایت کامیابی سعادات دینیہ اور دنیاویہ میں. دینیہ تو واضح ہے, دنیاوی سعادتیں بھی علم کلام سے حاصل ہوتی ہیں.
دنیاوی سعادتیں بھی علم کلام سے حاصل ہوتی ہیں. دنیاوی سعادتیں علم کلام سے کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اصل میں جو علم کلام والا، معرفت عقائد والا جو متکلم ہے وہ عالم ہے، اور لوگوں کی نگاہوں کے اندر اہل علم کی عزت عظمت ہوتی ہے، اہل علم کی قدر کی جاتی ہے، تو انسان کو عزت اور عظمت ملتی ہے دنیاوی طور پر. اخروی طور پر اللہ رب العالمین کی رضا ملے، دنیاوی طور پر عزت اور عظمت ملتی ہے، یہ سعادت دنیاوی ہے. بات ہے ذہن میں نہیں؟ اور اس کی غایت کامیابی سعادت دینی اور دنیاویہ میں. تو اس کی براہین کون سی ہیں؟ اس کی براہین حجج قطعیہ ہیں. حجج قطعیہ ہیں، جن میں سے اکثر کے ہیں وہ ادلہ سمیہ کے ساتھ بھی مؤید ہیں. میں نے آپ کو یہ بات چلے کر لیتے ہیں دوبارہ، یہ بات پہلے بتائی تھی، اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ حجت قطعیہ کو تو تائید کی ضرورت نہیں ہے. جی، حجت قطعیہ کو تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے دلیل منقول کے ساتھ. تو اس کا جواب آپ کو دیا تھا کہ اصل میں حجت قطعیہ کی جو تائید کی جاتی ہے دلیل سمی کے ساتھ، وہ اس کے اس لیے نہیں کی جاتی کہ بھئی اس کے بغیر وہ حجت قطعیہ مفید قطع نہیں ہے. حجت قطعیہ مفید قطع نہیں ہے، اس لیے تائید نہیں کی جاتی. تائید اس لیے کی جاتی ہے کہ شرع شریف اعتبار، علماء اس کا اعتبار نہیں کرتے جب تک کہ دلیل قطعی دلیل سمی کے ساتھ وہ تائید نہ ہو. وہ نظریات اور وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے حاصل ہو رہے ہیں، اگر شرع شریف ان کا اعتبار کرے گی تو اب وہ عقائد اسلامیہ شمار کیے جاتے ہیں. شرع شریف ان کا اعتبار نہ کرے تو عقائد اسلامیہ ان کو شمار نہیں کیا جاتا. بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی تائید کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ ادلہ سمیہ سے. پھر دلیل سمی آ کر افادہ اطمینان کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، بات یہ کہ آپ نے دلائل قائم کی کسی بھی چیز پر، تو یہ احتمال ہے، یہ خدشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کہیں عقل اور وام کے تنازع میں وام نے کیا کیا، وہ عقل کو چت کر دیا ہو اور وام عقل پہ غالب آ گیا، اور یہ جن مقدمات کو ہم کیا کر رہے ہیں، جن مقدمات کو ہم بڑی اہمیت دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ مقدمات وہمیہ ہوں. یہ خطرہ باقی رہتا ہے. دلیل تام ہے، لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو، یہ شبہات آ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ مقدمات وہمیہ ہوں. جب دلیل سمی اس کی تائید کرے گی تو یہ وہم زائل ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اطمینان قلبی حاصل ہوگا. بات آئی ذہن میں؟ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی جو براہین ہے وہ حجج قطعیہ ہیں. علم کلام کی براہین کیا ہیں؟ ایسی حجج قطعیہ جن میں سے اکثر کی تائید موجود ہے دلیل سمیہ سے. بات ہے ذہن میں؟ مانا کرے. اور اس کی براہین ہے حجج قطعیہ جو مؤید ہیں، ساری کی ساری بھلے نہ ہوں لیکن اکثر ان کی ادلہ سمیہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ براہین جمع برہان کی، برہان ہے ہی دلیل یقینی، توجہ ہے؟ برہان کیا ہے؟ تو گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دلائل یقینیہ ہیں. برہان ہے دلیل یقینی، حجت قطعیہ کے دلیل یقینی. علم کلام کے دلائل یقینیہ کے ہیں، وہ دلائل یقینیہ ہیں. علم کلام کے دلائل یقینیہ ہیں. تو جو دلیل یقینی ہے وہ کسی بھی فن کی دلیل یقینی ہوتی ہے. اس میں علم کلام کی کون سی خاصیت ہے؟ نہیں سمجھے اعتراض؟ جی، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ براہین سے مراد، اگرچہ براہین کے معنی برہان کے معنی دلیل یقینی کے ہیں، لیکن یہاں پر مطلق دلیل ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وَدَلَائِلُهُ، اس کا عطف ہے نا کس پر؟ اس کا عطف ہے معلومات پر. ٹھیک ہے نا؟ وَقَوْنِ دَلَائِلِهِ الْحُجَجَ الْقَطْعِيَّةَ،
قاری صاحب ٹھیک ہے. تو گو بوانا برہان کے معنی دلیل یقینی کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مطلق دلیل کے معنی میں ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور ہونے اس کے دلائل کے حجج قطعیہ، ایسی حجج قطعیہ کہ معید ہے ان کی اکثر ادلہ سمیہ کے ساتھ. چند منٹ بیٹھو بیٹا، میں چھڑواتا ہوں، بیٹھو. بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ یہ تھوڑا آگے پڑھ دیں. یہ اس کو الگ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مستقل بحث ہے، اس کو کل کرتے ہیں.